الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد حدثنا احمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا انبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ گزشتہ باب میں ہم نے نمبر 6 پر ایک روایت پڑھی تھی جس کو حضرت سفیان ابن وقیع سے روایت کیا تھا امام ترمذی نے، اور اس روایت کو احمد ابن عبدہ سے روایت کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی سند جا کر رکتی ہے محمد ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب پر۔ یہاں پر بھی یہ روایت بھی حضرت ابراہیم ابن محمد سے روایت ہے اور یہاں بھی وہی ہے، یعنی نمبر 6 والی روایت گزشتہ اور اس باب کی نمبر 4 کی روایت۔ دراصل وہ بہت طویل روایت تھی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے احوال، اسی طرح آپ کی پلکیں کس طرح تھی، اسی طرح آپ کے کندھے کس طرح تھے، آپ کے جو سینے کے بال تھے وہ کس طرح تھے، آپ کے قدمین مبارک کس طرح تھے، آپ کے بال مبارک کس طرح تھے، یہ سب پوری تفصیل انہوں نے بیان کی تھی۔ اس میں ایک چیز روایت میں نہیں آئی تھی جس کو ابراہیم ابن محمد یہاں پر اختصار سے بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ پوری روایت ہے، ان سے ہی روایت ہے دوسری سند سے، لیکن اس میں ایک دوسری چیز کا ذکر ہے، تو پوری روایت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور یہاں پر یہ کہہ دیا کانا علی، حضرت ابراہیم ابن محمد جو حضرت علی ابن ابی طالب کے پوتوں میں سے ہیں، من ولد علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کے اولاد میں سے مطلب ان کے پوتے لگتے ہیں یہ۔ تو کہتے ہیں کہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوصاف کی روایت کرتے تھے تو فذکر الحدیث بطولی، تو ایک لمبی حدیث ذکر فرمائی اور اس میں یہ فرمایا بین کتفیہ خاتم النبوتی، کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وہو خاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی تمام انبیاء کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اس پر مہر لگانے والے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا عزرة ابن ثابت حدثني الباء بن احمر اليكشري قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات۔ اب یہ ایک روایت ایسی ہے کہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، ایک بات سمجھنی پڑے گی۔ اس سے پہلے جو روایت کرنے والے ہیں ان سے متعلق کچھ بات کریں کہ یہاں پر جو روایت کر رہے ہیں حضرت عمرو بن اخطب انصاری، یہ صحابی ہیں، اور یہ ان سے جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے ابو زید، نہیں البا ابن احمر، تو البا ابن احمر فرماتے ہیں کہ ابو زید عمرو بن اخطب انصاری نے مجھ سے کہا، کیا بات بیان فرمائی انہوں نے، کیا بات کہی صحابی نے اپنے سے بعد والے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے ابو زید ادنو منی، ذرا ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، فمسح ظہری، اور ذرا میرے پیٹھ کو دباؤ، میری پیٹھ کی مالش کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اکابرین میں، مرشدین میں، صوفیہ میں، اساتذہ میں جو اپنے خادمین سے، اپنے شاگردوں سے خدمت لینے کا ایک سلسلہ ہے وہ یہاں سے ثابت ہے، یعنی پیر کبھی اپنے مرید سے کہتا ہے کہ پیر دباؤ، سر میں مالش کرو، تو وہ کیوں کہتا ہے؟ اس کی کوئی سند ہے ایسے کوئی خدمت لینے کی؟ وہ یہاں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا ادنو منی، ذرا قریب آؤ، فمسح ظہری، اور ذرا میری پیٹھ کو ملو، دباؤ، فمسحت ظہری، تو میں نے آپ کی پیٹھ کی مالش کی تو میری انگلی فوقعت اصابعی علی الخاتمی،
تو میری انگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پر پڑی۔ اب جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو جو البا ابن عمر ہیں تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا قلت وما الخاتم، یہ کیا چیز ہے جو آپ نے کہا کہ میری انگلی لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کو، تو یہ مہر کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا شعرات مجتمعات، چند بالوں کا مجموعہ۔ پیچھے تو کہا تھا کہ ابھرا ہوا گوشت یا گوشت کی گانٹھ کہہ لیجئے، رسولی کی طرح جو جیسے کبھی پھوڑا پھول جاتا ہے اس طرح سے، تو آخر یہ مہر تھی کس طرح؟ شارحین کہتے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس مہر کے ارد گرد بال کچھ زیادہ تھے، جس کا ذکر پچھلی روایتوں میں نہیں تھا، انہوں نے ذکر کیا شعرات مجتمعات، کہ وہ جو مہر تھی اس کے ارد گرد کچھ بال تھے اور ابھرا ہوا وہ گوشت تھا۔ حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی حدثنا علی بن حسین ابن واقد حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك يا رسول الله وعلى أصحابك، فقال ادفعها فإنا لا نأكل الصدقة، قال فرفعها فجاءها الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامه۔ یہ ایک طویل روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 250 سال یا 300 سال ہوئی۔ اس کی تحقیق مجھے کرنا باقی ہے، لیکن شارحین نے یہ بات لکھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی عمر بہت زیادہ طویل تھی۔ اب کتنی طویل تھی اس میں اور زیادہ جو دوسرے شارحین ہیں ان کو میں پڑھ نہیں پایا وقت نہیں ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے بھی کیا لکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کی پوری تحقیق کل ہم کریں گے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فارسی، فارس کے رہنے والے، جو اس وقت جس کو ہم کہہ سکتے ایران، اس وقت آتش پرست لوگ رہا کرتے تھے، اور اب وہاں پر آتش پرست تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اہل اسلام نہیں ہے۔ جو ایران ہے وہ شیعوں کا گڑھ ہے، اور اتنے زیادہ متشدد اور اہل سنت والجماعت سے اتنے زیادہ یہ لوگ دلوں کے اندر بیر رکھتے ہیں کہ ان کے پورے ملک میں ایک مسجد تھی، اس کو بھی چند سال پہلے بند کر دیا یا ڈھا دیا، سنیوں کی، یعنی ہماری ایک مسجد تھی اہل سنت والجماعت کی، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کتنی تگودو کی وہ سمجھنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے یہ خود فرماتے ہیں بعض روایتوں میں کہ مجھے اتنا شوق تھا کہ میں نے محنت کر کے جو آتش قدا تھا، اس کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، جیسے مسجد کا امام ہوتا ہے، مندر کا پنڈت ہوتا ہے، تو وہ آتش قدے کا بھی کوئی خاص جو کرتا دھرتا ہوتا ہے، تو میں نے وہ مقام حاصل کر لیا۔ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم جو اپنی زمینیں ہیں وہاں کا ذرا چکر لگا کر آؤ، نگرانی کر آؤ۔
تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور وہاں سے جانے کے لیے جب میں آگے بڑھا تو راستے میں مجھے گرجا نظر آیا، عیسائیوں کا معبد، کلیسا. تو کہتے ہیں میں وہاں گیا کہ دیکھوں کیا ہے یہاں پر، کیا ہوتا ہے یہاں پر. تو مجھے وہاں کچھ عیسائی لوگ عبادت کرتے نظر آئے، مجھے ان کا وہ طریقہ بڑا اچھا لگ گیا. تو یہ دن بھر وہیں رہ گئے اور وہاں کا جو پادری تھا اس پادری سے انہوں نے ملاقات کری اور ملاقات کر کے ان سے بہت کچھ پوچھ تاچھ کرتے رہے. بالآخر عیسائی مذہب ان کے دل میں گھر کر گیا. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آئے، دن بھر کے بعد جب گھر آئے تو گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں اس کا ذکر کیا. گھر والوں نے پوچھا کہ دن بھر کہاں رہے، کیا حال احوال ہے، زمینوں کے نگرانی کرنے گئے تھے. تو ان کو کچھ پتہ بھی چلا تھا کہ وہاں یہ پہنچے نہیں جہاں ان کو بھیجا گیا تھا، تو تھے کہاں. تو جب ان سے پوچھ تاچھ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا میں وہاں گیا تھا تو مجھے تو بڑا اچھا مذہب لگا. تو ان کے والد نے کہا کہ وہ کوئی مذہب برابر نہیں ہے، ہمارا مذہب اصل ہے. ہر شخص اپنے مذہبی کو اچھا بتلاتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا جو مذہب ہے یہی صحیح ہے اور تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے مخالفت کی اور ان کے والد کو اندیشہ ہو گیا کہ وہاں چلا جائے گا، تو بیڑیوں میں کس کے ان کو جکڑ دیا اور گھر کے اندر قید کر دیا. حضرت سلمان فارسی نے کسی طرح یہاں سے خبر پہنچانے میں وہ کامیاب ہوئے کہ وہاں کلیسا کا جو پادری ہے اس تک انہوں نے خبر پہنچائی کہ اگر تمہارے یہاں موصل غالباً وہاں کے تاجر آئیں تو ان تاجروں سے تم میری ملاقات کرا دو اور یہ طے کرا دو کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لے جائیں. وہ جب بھی آئیں تو پہلے زمانے میں مستقل بسیں اور ٹریولنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یا تو مستقل قافلے تیار ہوتے تھے یا پھر آئے ہوئے قافلوں میں جوائنٹ ہو کر لوگ آگے بڑھ جاتے تھے. جیسے شام کا سفر اہل عرب کیا کرتے تھے تو اہل عرب جب شام جاتے تھے تو قافلوں کی شکل میں جاتے تھے کیونکہ راستے پر خطر تھے، جنگلی جانوروں سے بھی خطرہ ہوتا ہے اور چور ڈاکوؤں سے بھی خطرہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ قافلے بنا کر شام جاتے تھے اور شام سے جب آتے تھے تو کچھ لوگوں کو جب شام سے مکہ آنا ہو تو وہ یہ قافلے کا بھی انتظار کرتے تھے یا مستقل قافلہ تیار کرتے تھے، دونوں باتیں ہوتی تھیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جب شام سے سوداگروں کا قافلہ ہے، شام سے سوداگروں کا قافلہ ہے تو مجھے تم اطلاع کروا دینا، میں ان کے ساتھ یہاں سے فرار ہو جاؤں گا. ایسا ہی کیا اس پادری نے کہ جب قافلہ آیا تو اس نے اطلاع بھجوا دی کہ قافلہ آ چکا ہے اور اتنے دن یہاں رہے گا اور فلاں تاریخ میں یہاں سے وہ روانہ ہو جائے گا. حضرت سلمان فارسی نے کسی طرح بیڑیاں کاٹ دیں اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ قافلہ جو آیا تھا اس قافلے سے جا ملے اور وہاں سے روانہ ہوئے اور شام کو کوچ کر گئے. وہاں پہنچ کر فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کیا کہ اس مذہب کا سب سے زیادہ ماہر کون، کس مذہب کا؟ عیسائی مذہب کا، جو نصرانی ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ فلاں گرجا گھر میں جو پادری ہے وہاں چلے جاؤ. فرماتے میں وہاں گیا اور میں نے ان سے جا کر پورا قصہ بیان کیا کہ مجھے آپ کے دین میں بہت زیادہ رغبت ہے، میں ایسے ایسے حالات سے گزر کر آیا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے میرے رہنے کو منظور کر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ میں اس کی خدمت میں رہا، وہ کچھ اچھا آدمی نہیں نکلا. یعنی لوگوں کو ترغیب دیتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور صدقات نکالو، زکوٰۃ نکالو، اور آج کل کے پنڈتوں کی طرح نیچے سے سرکا لیتا تھا، مطلب سب اپنے پاس جمع کر لیتا تھا اور غربا پر خرچ نہیں کرتا تھا. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں بالآخر جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو مجھے کسی ایسے بندے کا ایڈریس دے کہ جہاں میں جاؤں تو میں وہاں پر کام کا بندہ بن جاؤں اور اس سے اس دین کی حقیقت کو سمجھ لوں. تو کہنے لگا کہ میرے طریقے پر صرف ایک شخص دنیا میں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ موصل میں رہتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا اور میں نے وہاں کا سفر کیا. اب موصل پہنچا میں تو میں نے اس شخص سے جا کر اپنا پورا قصہ سنا ہے کہ میں ایسا تھا اور ایسے میں نے اس مذہب کو قبول کیا. وہاں سے شام آیا، اب شام سے مجھے ان جن کی خدمت میں تھا انہوں نے مجھے آپ کا ایڈریس دے کر بھیجا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے حامی بھر لی. اب میں ان کے پاس خدمت میں رہا کئی برس، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ 2-5 مہینے میں وہاں سے چلا ہے، کئی برس رہے ہیں جن کے پاس بھی رہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ان کی عمر بھی
بہت طویل رہی ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اب جب یہ وہاں پہنچے موصل تو کئی برس کے بعد وہ بھی مرنے لگا. تو اس سے پھر یہی بات انہوں نے کہی کہ آپ مجھے بھی کہیں بھیجیے کہ میں جس بندے کے پاس جاؤں اور اس دین کی حقیقت کو سمجھوں. تو اس نے کہا کہ تو نصیبین چلے جا اور اس شخص کے پاس جا کر میرا سلام بھی عرض کرنا اور اس سے کہنا کہ میں نے یہاں بھیجا ہے اور وہ تجھے بالکل میری ہی طرح اپنے پاس رکھے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا, اس کو اپنا قصہ سنایا اور واقعی وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا اور اس نے بھی مجھے دین کے بہت سب باتیں بتلائیں اور دین سے مجھے رغبت دلاتا رہا. لیکن پھر ایک مسئلہ وہ آیا کہ اب یہ بھی ایک وقت آیا کہ مرنے کے قریب ہوا, اور جب یہ مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی میرے لیے رہنمائی کرو, اب میں کہاں جاؤں, کس سے میں دین حاصل کروں گا. تو کہنے لگا کہ تم غموریہ چلے جاؤ, کوئی جگہ کا نام بتلایا اس نے, اور وہاں جانا, اس کے پاس اسی طرح جو میں نے ذکر کیا ہے بات کرنا تو وہ تمہیں رکھ لے گا. چنانچہ فرماتے میں وہاں گیا, ان سے اپنی تمام باتیں ذکر کی تو وہ بھی بندہ اس بندے نے بھی حامی بھری. اور ایک کام میں نے اور کرا کہ میں نے یہاں پر کچھ اپنے لیے دھندہ اختیار کر لیا, یعنی ان کی خدمت میں رہتا تھا اور کچھ پارٹ ٹائم میرے کو جو ملتا تھا فارغ وقت, اس میں نے کچھ گائے اور بکریاں چرانا شروع کی اور خریدنا شروع کی. میں نے کچھ اپنا ذخیرہ کر لیا, اور جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں. 4 جگہ ہو گئیں. چوتھی جگہ میں اب جب اس بندے کے مرنے کا قریب وقت آیا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم اب کوئی شخص اس طریقے پر پورے عالم میں موجود نہیں ہے. تو پھر اب ہوگا کیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ لیکن البتہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ایک نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کا زمانہ بالکل قریب ہے. وہ تمام آثار جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں ان کی پیدائش کے وقت سے متعلق وہ سب نمایاں ہو چکے ہیں, اور عرب میں وہ پیدا ہوں گے اور ان کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہوگی وہ ہوگی ایسی جگہ کہ آس پڑوس میں تو پہاڑیاں ہوں گی لیکن وہ زیادہ تر کھجور کے باغات والی جگہ ہوگی, اور عرب کا ہے وہ کوئی علاقہ لیکن نام نہیں بتا پائے. اب ظاہر ہے کہ عرب کوئی چھوٹا سا ملک تھوڑی تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی, کہ کوئی اس طرح صرف جگہوں کے نام بتا دے اور وہاں کوئی انسان نام نہیں بتائے, صرف علامات بتا دے اور انسان وہاں پہنچ جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس ادھیڑ بن میں تھا کہ میں وہاں جانے کے لیے کس طرح اور کیا کروں. اتنے میں مجھے پتا چلا کہ مکہ سے ایک قافلہ آیا ہے, تو اس قافلے میں جوائنٹ ہونے کے لیے چلا. تو میں نے وہاں کے تاجروں سے بات کری کہ میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں ہیں لیکن اس شرط پر میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے مکہ تک لے چلو. فرماتے وہ لوگ راضی ہو گئے, انہوں نے ساری بکریاں اور گائیں ان کو حوالے کر دیں, وہ راضی ہو گئے, لے کر گئے. لیکن فرماتے میرے اوپر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ مجھے وہاں لے جا کر انہوں نے اپنا غلام ظاہر کیا, یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے, اور مجھے وہاں پر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا. اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں نا, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. اور ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کبھی دشمن دشمنی نکالتا ہے, کبھی دشمن دشمنی نکالتا ہے اور پیچھے سے لات مارتا ہے, لیکن اللہ آگے اس کے گرنے کی جگہ میں اس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ تم اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہو, ٹرین کے اندر گھسنے کے لیے قطار میں لگے ہوئے, دروازے پہ بڑی بھیڑ ہے اور دشمن نے آ کے پیچھے سے لات مارا, آپ اندر گھسے, سیدھے بوگی کے اندر جگہ مل گئی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی یہ ایسا ہی ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس یہودی نے اس کو خریدا تھا وہ مدینہ کا رہنے والا تھا. مکہ میں خرید رہا ہے, رہنے والا مدینہ کا ہے, مدینہ لے کر گیا. حضرت سلمان فارسی نے جو وہاں کے حال احوال دیکھے, چاروں طرف نظر دوڑائی تو خوش ہو گئے کہ بھلے ہی غلامی صحیح لیکن آ گیا صحیح جگہ پر. ایک مدت تک اس کی غلامی کرتے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, اور ابھی آپ انٹر ہو رہے تھے. انٹر ہوتے ہی جو بستی پڑی جس کو قبا کہا جاتا ہے, اس بستی میں آپ تشریف فرما تھے کہ حضرت سلمان فارسی کو اطلاع مل گئی کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جن کا میں نے تذکرہ ابھی اس پادری سے سنا تھا,
تھوڑے دن پہلے، کچھ سالوں پہلے بلکہ، تو وہ پیغمبر آخر الزماں کے آنے کی اطلاع مل رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گھاٹیوں پہ چڑھ کر، ٹیلوں پہ چڑھ کر گا رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، یہ گا رہی ہیں. تو یہ بھی وہاں پہنچے اور کچھ کھجور لے کر گئے، اور کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا ما ھذا یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کو کچھ علامتیں بتائی تھی اس پادری نے کہ وہ پیغمبر آخر الزماں جو ہوں گے ان کی علامت یہ ہوگی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ علامت ان کے سامنے ظاہر کر دی تھی. تو یہ اسی علامت کو پرکھنے کے لیے گئے، چنانچہ کھجوریں پیش کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے صدقۃ علیک، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی. قال ادفعها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جاؤ. لا نأکل الصدقۃ، ہم صدقہ نہیں لیتے، یعنی اپنے استعمال کے لیے ہم صدقہ نہیں لیتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دوسری مرتبہ گئے. آئندہ کل انشاءاللہ اس حدیث کو ہم پوری سماعت کریں گے، اور حضرت سلمان فارسی کی کچھ اور باتیں بھی سامنے آئیں گی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک